مناسب سمجھیں آپ جو ہے جی سر ختم کرنے کا کارن جو مناسب سمجھیں 9:15 بجے یا جب بھی آپ کیونکہ نہیں وقت بھی انشاءاللہ آواز تھوڑی سی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں دوسری تو کوئی وجہ نہیں نا دوسری کوئی وجہ نہیں جلدی ختم کرنے کے لیے کوئی اور وجہ نہیں نا نہیں آپ کہہ رہے کسی کا میرا نہیں مسئلہ انشاءاللہ ہو جائے گا اتنا جلدی الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں جو باب صحیح البخاری سے کتاب الرقاق سے جس کی شروعات ہم نے کی وہ باب فضل الفقر ہے، فقر کی فضیلت کا بیان۔ اس باب میں امام البخاری نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ فقر کوئی عیب نہیں، بلکہ فقر ایک اپنی ذات میں خود ایک فضیلت ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں فقر کے اعتبار سے فضیلت کی حدیثیں موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث ہم نے اس سے پہلے دیکھی جو خود صحیح بخاری اور مسلم کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجتمعون یوم القیامہ، تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، فیقال این فقراء هذه الامة ومساکینها، جب تم قیامت کے دن جمع ہوگے تو اللہ کی طرف سے پکار لگائی جائے گی، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ قال فیقومون، آپ فرماتے ہیں کہ فقراء کھڑے ہوں گے، جو غریب مسکین فائنینشلی ڈسیبلڈ جس کو آپ کہیں، یہ کھڑے ہوں گے۔ فیقال لهم ماذا عملتم، ان سے پوچھا جائے گا تمہارا عمل کیا ہے، دنیا میں تم نے کیا کیا؟ فیقولون ربنا ابتلیتنا فصبرنا، کہیں گے ہمارے رب، اے ہمارے رب تو نے ہم کو آزمائش میں ڈالا، ہم نے صبر کیا، تو نے فقر سے ہم کو آزمایا، قلت سے، کمی سے، محتاجی سے ہم کو آزمایا، ہم نے صبر کیا۔ وآتیت الاموال والسلطان غیرنا، اور اللہ تو نے مال اور پوزیشن، پاور دوسروں کو دیا، ہم کو نہیں دیا تھا، ہم کو تو نے آزمایا، مصیبت میں ڈالا، فقر میں ڈالا، ہم نے صبر کیا، ہم نے صبر کیا۔ مال اور بڑا عہدہ اور پاور دوسروں کو دیا تم نے۔ فیقول اللہ صدقتم، اللہ تعالیٰ کہے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم لوگ۔ قال فیدخلون الجنۃ قبل الناس، باقی سارے لوگوں سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے۔ وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ، اور حساب کی سختی مالدار اور پوزیشن والے ان کے لیے باقی رہے گی۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور التعلیقات الحسان میں شیخ الالبانی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فقراء کی فضیلت یہ ہے
کہ وہ جلدی چھوٹیں گے، کیونکہ ان کے لیے حساب کا سر درد نہیں ہوگا، زیادہ کچھ تھا ہی نہیں تو حساب کائے کا دیں۔ ہم تو ڈیبٹ میں چل رہے تھے، ہم تو کمی میں چل رہے تھے، پریشانی میں تھے، ہمارے پاس زیادہ کچھ تھا ہی نہیں، کھایا پیا ختم، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، پہنا پرانا کیا، پیوند لگایا پھر پہنا۔ تو یہ حالت ان کی دنیا میں تھی فقر و فاقے کی۔ قیامت کے دن ان کو ترجیح دی جائے گی، مالداروں سے پہلے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مالدار بھی جنت میں جائیں گے اگر واقعی ان کے پاس ایمان اور اتباع ہو اور نیک اعمال ان کی زندگی میں ہو، لیکن ان کو ٹائم لگے گا۔ آج الٹا ہے، آج پیسے والے کو آگے بھیجا جاتا ہے، غریب آدمی پیچھے، فاسٹ فارورڈ سے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ فلائٹ پہ بھی آتے ہیں تو اپنا ایک بزنس کلاس ہوتا ہے، ان کو پہلے چھوڑتے ہیں اندر، اور جلدی جانے کے لیے بھی وہ بکنگ کچھ کرا لیتے ہیں، پیسہ ہے اس کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب بیچارہ لائن میں کھڑا رہتا ہے، بعد میں اس کا نمبر آتا ہے زون 3 میں، زون 2 میں، زون 1 میں۔ قیامت کے دن فقراء پہلے جائیں گے، زون 1 والے وہ ہوں گے پہلے جانے والے، اس کے بعد یہ لوگ آئیں گے۔ لیکن یہ ایسے ہی نہیں جائیں گے، ان کو حساب بھی دینا پڑے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کا کیا کیا۔ تو مال اپنی ذات میں ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کا تو حساب ہونا ہے۔ تو زیادہ ملا ہے تو زیادہ حساب ہے، تھوڑا ملا ہے تو تھوڑا حساب ہے۔ تو امام البخاری نے یہاں فقر کی فضیلت بیان کی ہے، خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں فقراء کو، مساکین کو چونکہ محتاج بھی ہوتے ہیں، تو ایک قسم کی ان میں عاجزی، کمزوری، پستی پائی جاتی ہے، اور سماج دھیرے دھیرے محتاج کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ محتاجی ذلت نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں غریب گھر میں پیدا ہوا، پڑھا لکھا نہیں ہے، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں پڑھایا اس کو، اب بیچارہ کیا کرے، اس کو اس کا کریئر کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، محنت مزدوری کیا اور اسی میں زندگی گزارا۔ اس خود کا گھر نہیں تھا، کرائے کا تھا، گھر میں بہت زیادہ آسائش کی، آرائش کی چیزیں نہیں تھی، بچے ویسی جی لیے اس کی، ایسی زندگی گزار کے چلا گیا۔ ایسے آدمی کو عام طور سے دنیا میں ٹھیک ہے بھائی چلتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے آنے سے رونق نہیں آتی مجلس میں، وہ کونے میں آ کے کہیں بیٹھ جاتا، سلام کر کے بیٹھتا، کوئی جواب دیتا اس کا کوئی نہیں بھی دیتا، کوئی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں اس کو کون آگے بیٹھا۔ قیامت کے دن جو فقر و فاقے میں اللہ سے راضی رہے، اس لیے کیا کہا، اے ہمارے رب تو نے ہم کو آزمایا، ہم نے صبر کیا، شکایت نہیں کی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوسروں کو مال ملا، دوسروں کو پوزیشن ملی، ہم کو نہیں ملا، ہم نے کبھی شکایت نہیں کی، تیرا انکار نہیں کیا، بغاوت نہیں کی، ہم راضی رہے، جیسا ہمارا رب ہم کو رکھے گا ہم رہیں گے۔ اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں تقدیم ان کی ہوگی، ان کی اس کوالٹی کی وجہ سے ان کو مقدم کیا جائے گا۔ جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے بھی جنتیوں سے خاص کر کے یہ مستحق ہے اس کی، واقعی صبر کر کے آئے۔ جزاء بما صبرتم، یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا، فنعم عقبی الدار، کیسا زبردست ہے بعد والا گھر۔ پہلا گھر چھوٹا تھا تمہارا، فقر فاقہ تھا اس میں، اندھیرا تھا اس میں، کمیاں تھی اس کے اندر، اب نہیں، دوسرا والا گھر کتنا اچھا ہے، تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ فقر کی فضیلت ہے، بشرطے کہ انسان فقر و فاقے پر راضی رہے، صبر کرے، اللہ کی شکایت نہ کرے، خالی کچھ کرنا ہی نہیں ہے، شکایت نہیں کرنا، صبر کرنا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صبر سے اوپر ایک لیول ہے، وہ سب کو نہیں ملتا، وہی رضا۔
علماء نے لمبی بحث اس کے اوپر کی ہے، بلکہ یہاں پہ ابن حجر نے، اگر آپ فتح الباری دیکھیں، بہت لمبی بحث کی اس پر۔ فقر افضل ہے کہ مالداری افضل ہے؟ کچھ لوگوں نے ایسا کہا، کچھ نے ایسا کہا، درمیانی رائے کسی کی ہے، بہت سارے اقوال اس میں ہیں، اس میں ہم جائیں گے بہت وقت چلا جائے گا۔ لیکن جو حدیث ہے اس میں تو ہے کہ فقر کی اپنی ایک شان ہے، مالداری کی اپنی ایک شان ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دونوں آزمائش، جیسے کہ حدیث آگے بھی آئے انشاءاللہ۔ لیکن صبر کر لے آدمی فقر پر تو یہ اس کی اپنی عظمت ہے، اور شکر کرے آدمی مالداری پر، صرف اعتقادی نہیں، قلب سے، زبان سے اور عمل سے بھی۔ اعملوا آل داود شکرا، اس کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہو، اللہ نے اس کو دیا، یہ اس کے عمل میں ظاہر ہو، اللہ نے دیا ہے اس کو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لے تو دے بھی، اگر ایسا مالدار ہے اس کی اپنی فضیلت ہے۔ تو ایک دم دونوں کو اس طرح سے کمپیئر کرنا کہ یہ افضل کہ یہ افضل، ایک مشکل کام ہے۔ اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے آسان چھوٹے، اللہ کیا کیے تم لوگ؟ اللہ تو ہم کو کچھ نہیں دیا، ہم صبر کیے، ان کو دیا، ان کو دیا، ہم کو نہیں دیا، جاؤ جنت میں جاؤ، ختم۔ آسان، حشر کے میدان سے آسانی سے نکل جانا بہت بڑی بات ہے، حشر کے میدان سے آسانی سے نکل جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں دونوں حالتوں کے بارے میں اپنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اور اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہو۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس پہ آسودگی کے، خوشحالی کے حالات آتے ہیں، شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اس پر تنگی، مشقت، پریشانی کے حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امتحان دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں امتحان کے طور پر۔ کبھی زندگی میں ایک چیز غالب ہوتی ہے اور کبھی دوسری۔ کسی انسان کی زندگی میں ایک چیز زیادہ غالب ہوتی ہے، فقر، فاقہ، بیماریاں، پریشانیاں، اسی میں وہ ٹوٹتا رہتا ہے، چکی میں پستا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ اچھے دن زیادہ آتے نہیں اس کی زندگی میں، ایک مصیبت سے نکلا دوسری، دوسری سے نکلا تیسری میں پھنستا رہتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا اللہ ایسا کیوں کر رہا میرے ساتھ، اللہ مجھ کو بھول تو نہیں گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں سوچتا۔ وہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے یہاں نہیں دیا وہاں دے گا، یہاں تکلیف دے رہا وہاں راحت دے گا، وہ میرا رب ہے، جو چاہے کرے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کی رضا میں میری رضا ہے۔ رضا اعلیٰ درجہ ہے صبر سے۔ صبر میں کیا ہے؟ حبس نفس ہے، سیلف کنٹرول، بس کنٹرول کرو، شکایت مت کرو، یہ صبر ہے۔ رضا میں ایک الگ لذت ہے، اللہ نے جو کیا اچھا کیا، صحیح کیا، میں راضی ہوں اللہ سے، اللہ کو اگر یہ پسند ہے مجھے بھی یہ پسند ہے، کہ وہ اس مشقت میں بھی لذت محسوس کرنے لگے اللہ کی پسند کی، کہ جس پر میرا رب راضی ہے، میرا رب جس کو پسند کرتا ہے، میری بھی وہی پسند ہے۔ رضا اعلیٰ درجہ ہے صبر سے۔ علماء نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے کہ رضا کا مرتبہ اور اس کی منزل، یہ یعنی منازل میں سے ایک منزل ہے، رضا بہت اونچی چیز ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی اس بارے میں گفتگو کی ہے۔
تو صبر سے اعلیٰ مرتبہ رضا کا ہے. تو اللہ سے راضی رہنا، کہ آدمی اللہ سے راضی رہے، شکایت نہ کرے بلکہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا، رضا ہونا چاہیے آدمی میں. تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. فقر و فاقہ یا مالداری، بعض علماء نے کہا کہ زیادہ مناسب اور اچھے سے اچھا یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں کفاف ملے اور قناعت مل جائے. سب سے اچھی پوزیشن میں کون؟ فقراء میں سے ہے وہ یا مالداروں میں سے ہے وہ؟ بعض علماء نے کہا یہ بیچ والا بہت اچھا ہے. کون؟ جس کو نہ کم ملا نہ زیادہ، اور وہ اللہ سے راضی. کم نہیں ملا کیونکہ محتاج نہیں پڑا، زیادہ نہیں ملا کیونکہ سرکش نہیں ہوا. کم ملنے کی وجہ سے محتاجی پریشانی نہیں آئی، زیادہ ملنے کی وجہ سے شرارت نہیں کیا اس نے. یہ بیچ میں رہا کافی. اور اس سے زائد یہ کہ کفایت کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر رضا بھی نصیب ہوئی. قناعت، کفایت کے ساتھ اگر قناعت جمع ہو جائے تو بہت اونچا مرتبہ ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح کو جوڑا ہے. کامیاب، سکسیسفل وہ نہیں جس کے پاس زیادہ ہو، سکسیسفل وہ ہے جس کے پاس ضرورت کے مطابق ہو اور وہ اس پر خوش ہو. بعد والا زیادہ مشکل ہے خوش ہونا. لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ سب ضرورت کے بقدر ملا، خوش رہا، اسلام اس کے پاس اگر ہے تو ٹھیک، ورنہ کچھ فائدہ نہیں. اس لیے 3 نعمتیں ایک حدیث میں ذکر ہوئی. آپ نے فرمایا، اور یہ بہت جامع حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. کامیاب ہو گیا وہ کون؟ جو اسلام لایا، جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کی. بڑی نعمت یہ کھانا پینا نہیں، بھوکا مرا چلے گا، اسلام کے بغیر نہیں مرنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ نہیں کہا بھوکے مت مرو، غریب مت مرو، نہیں کہا، بلکہ کہا مسلمان ہی مرو، اسلام سے ہٹ کے مت مرو. قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا. ورزق کفافا، اور اس کو رزق دیا گیا کفاف. کفاف نہ کم نہ زیادہ، نہ ضرورت سے کم کہ کمی کا احساس ہو، نہ ضرورت سے زیادہ کہ سرکشی آئے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا اس پر قناعت بھی اس کو دے دی. دل اس پر قانع ہو گیا، او دیا اللہ نے مجھ کو. شکایت پیدا نہیں ہوئی، ایسی حرص نہیں پیدا ہوئی جو حرام کی طرف لے جائے. قناعت کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ سے شکایت نہ کرے اور اس سے زیادہ کے لیے حرام کی طرف نہ جائے. تو جس کو اللہ نے اسلام دیا، کافی رزق دیا، کافی نہیں کافی رزق دیا اس کو، اور قناعت اس کو دی. یہ 3 نعمتیں جس کو ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح، قد کے ساتھ ہے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی یہ ہے کہ انسان کو بقدر کفایت رزق ملے اور دل بھی اس کا فقیری سے محفوظ رہے، اس کو اس پر قناعت نصیب ہو. قناعت ایک قسم کی بادشاہت ہے. اور پھر ایسا آدمی اسلام پر بھی ہو تو ایسا آدمی بہت کامیاب ہے. اسلام اور کفایت اور قناعت، 3 چیزیں مل جائیں تو آدمی کامیاب ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث نمبر 15، یہی فقر کے باب میں.
عن ابی وائل رحمہ اللہ قال عدنا خبابا، ابو وائل رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے. فقال، تو کہنے لگے، بیمار تھے، کہنے لگے حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نرید وجہ اللہ، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اب اللہ دے گا، ہم کو یقین ہے. فمنا من مضى لم يأخذ من اجری، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے لوگ پہلے ہی گزر گئے، انہوں نے دنیا میں سے اپنی نعمتوں کا حصہ نہیں لیا. یعنی ہجرت کی اور ہجرت کے بعد پھر جنگیں ہوئیں، اللہ نے فتوحات دی مسلمانوں کو، اور وہ سارے وعدے جو دنیا میں کیے تھے مال و متاع کے، مال غنیمت کے، خوب مال اللہ نے دیا صحابہ کو. وہ مغانم کثیرتاً، اللہ نے کہا بہت غنیمت کے مال بھی ملیں گے تم کو. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے اپنا اجر نہیں لیا، چلے گئے، یعنی دنیا کا حصہ نعمتوں کا اور یہاں کی فتوحات کا نہیں ملا ان کو، چلے گئے، ان کے آنے سے پہلی دنیا سے چلے گئے. منہم مصعب ابن عمیر، ان میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنا دنیا کا نعمتوں کا حصہ نہیں لیا، قربانیاں دیں اور اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے، دنیا کا حصہ مال و دولت کا نہیں لیا. ان میں سے مصعب ابن عمیر تھے. قتل یوم احد وترک نمرہ، احد کے دن یہ قتل ہوئے اور ایک چادر انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی. فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، حال یہ تھا کہ وہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے سر پر ڈال دیتے، سر چہرہ ڈھانپنے کے لیے تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں پر ڈال دیتے تو چہرہ کھل جاتا. فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے سر پر کپڑا چادر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر کے جو پتیاں یا گھاس ہوتی ہے اس کو ڈال دو. تو گھاس سے ان کے پاؤں کو ڈھانپا گیا. پھر کہنے لگے وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، یہ تو چلے گئے، اب ہم میں سے کچھ لوگ باقی رہ گئے، یعنی ہمارے جیسے لوگ کہ ان کے پھل ایک دم پک گئے اور وہ چن چن کے پھل توڑ کر کھا رہے ہیں. یعنی جنہوں نے قربانیاں دیں یہ چلے گئے، ہم رہ گئے، اور ہمارے لیے ساری فتوحات، مال و دولت ہم کو مل رہا ہے، اور ہم پھل جیسے انسان چن چن کے توڑتا ہے ویسے اور کھاتا ہے، لذتیں اڑاتا ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں آج ہمارے پاس آ رہی ہیں. یہ لوگ چلے گئے جو ہم سے پہلے، انہوں نے قربانیاں دی تھی لیکن انہوں نے دنیا کا حصہ نہیں لیا، اور ایسے حال میں دنیا سے گئے، ایسے حال میں گئے کہ ڈھنگ کا کفن بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، اتنے فقر و فاقے میں گئے. تو صحابہ میں سے اچھے صحابہ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اس طرح سے دنیا سے کوچ کیا کہ دنیا میں فقر و فاقے میں گزاری. ان کی اگر تاریخ لی جائے بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ بہت شروع کے ایمان لانے والوں میں سے تھے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا، اور اتنا قرآن پڑھتے تھے دعوت دیتے وقت میں کہ ان کا نام مقری پڑ گیا تھا، قرآن پڑھنے والا. تو یہ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی. تو ان کے بارے میں بات ہے. اسی طرح سے ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف، ایک دوسری روایت ہے، کہتے ہیں ان عبد الرحمن ابن عوف اوتی بطعام وکان صائما، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کھانا لایا گیا اور روزے سے تھے. فقال قتل مصعب ابن عمیر وهو خیر منی، کہا کہ مصعب ابن عمیر قتل ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. کفن فی بردۃ ان غطی رأسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدت رأسه بدا رأسه، کہ
کہ مصعب ابن عمیر قتل کیے گئے اور مجھ سے بہتر تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب کفن دیا گیا ایک چادر میں تو ان کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں پہ کپڑا ڈالا جاتا، وہ چادر ڈالی جاتی تو چہرہ کھل جاتا، سر کھل جاتا۔ اراہ قال وقتل حمزۃ وهو خیر منی، اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، پھر ہم پر دنیا کھول دی گئی، دنیا کی نعمتیں ہم پر کھول دی گئیں۔ او قال اعطینا من الدنیا ما اعطینا، یا کہا کہ دنیا میں سے ساری نعمتیں ہم کو دی گئیں جو عطا ہوئیں۔ وقد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالی ہم کو دنیا ہی میں دے رہا۔ ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، پھر رونے لگے اور کھانا بھی چھوڑ دیا۔ یعنی صحابہ اپنے سے پہلے جو لوگ دنیا سے گئے ان کی حالت ذکر کر کے ان کی قدر کرتے تھے کہ انہوں نے فقر و فاقے میں زندگی گزاری اور آخری وقت میں یہ حال ان کا تھا، اور ان کو جو فتوحات نصیب ہوئیں، ان کو جو مال و دولت ملی، اس پر اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو آخرت میں لیں گے اور ہم کو آخرت میں محروم کر دیا جائے، اور کفار کی طرح ہم سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری جتنی نعمتیں، جو کچھ اچھے کام تم نے کیے ہیں، اس کا بدلہ تم کو ہم نے دنیا ہی میں دے دیا، آخرت میں تمہارا کچھ حصہ نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایمان خدشات پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی ڈرتا ہے، آخرت کا یقین رکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر ڈرتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آدمی کو خدشہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا یقین اتنا قوی ہوتا ہے اور اپنے بارے میں تقصیر کا احساس اس پر اتنا غالب ہوتا ہے۔ تو صحابہ بعد کے دور میں جب فتوحات کھولیں تو اس وقت میں اپنے بارے میں ڈرتے تھے اور اپنے سے پہلے جانے والوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کفار کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا عذاب کے طور پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تمہاری زندگی کی جتنی طیبات تھیں تم دنیا ہی میں تم کو مل گئیں اور تم نے اس سے مزے اڑا لیے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، آج تم کو ذلت کا، رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم دنیا میں زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے اور تم برے برے کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو اشارہ ہے کہ کفار سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے اپنی ساری طیبات حاصل کر لی، موج مستی کر لی، ساری نعمتیں تم نے حاصل کر لی۔ صحابہ اس آیت کو اپنے بارے میں سوچتے تھے۔ یہ آیت کفار کے بارے میں صراحت ہے، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کفار کو آگ پر پیش کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، ایمان والوں سے نہیں۔ لیکن صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا حال یہ نہ ہو جائے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو کام کر کے کام کا معاوضہ اللہ سے چاہے، دنیا میں شہرت، دنیا میں مقام نہیں چاہے، بلکہ دنیا میں اگر اس کو اپنے دینی کام کے بدلے کچھ ملے تو ڈرے کہ کہیں دنیا ہی میں تو اللہ دے کے چھٹی نہیں کر رہا ہے، اس بات سے ڈرے۔ صحابہ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں دے دے اور آخرت میں نہ ملے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، کفار کو دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا، اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا۔ یعطا بہا فی الدنیا ویجزا بہا فی الآخرہ، اس نیکی کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو ملتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، جہاں تک کہ کافر ہے، شرک کرنے والا،
کفر کرنے والا، اسے جو کچھ اللہ کے لیے اس نے دنیا میں کیا تھا دنیا ہی میں اس کے بدلے کھلا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو کفار و مشرکین ہوتے تھے وہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو وہاں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اللہ کے لیے عمل کرتے تھے لیکن شرک ان کی زندگی میں تھا، اس کے باوجود ان کا عمل قبول نہیں ہوتا تھا اگرچہ وہ اللہ کے لیے۔ تو ایک کافر، ایک مشرک جب اللہ کے لیے عمل کرتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی نیکی کے بدلے اسے کھلا کے معاملہ تمام کر دیتا ہے۔ حتیٰ اذا افضى الى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گا تو پھر اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی جس کی جزا دینے کی ضرورت ہو۔ ساری نیکیاں تو کھا لیا دنیا میں، ساری نیکیوں کا بدلہ تجھ کو مل گیا، اب باقی کیا رہا؟ تو کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی کافر ہے، فاسق ہے، برا ہے، لیکن دنیاوی ترقیات دکھائی دیتی ہیں، مال اس کے پاس ہے، گاڑیاں اس کے پاس ہیں، گھر اس کے پاس ہے، دنیا میں شہرت اس کو ملی ہوئی ہے، عہدہ اس کو ملا ہوا ہے، بادشاہت اس کو ملی ہوئی ہے۔ آدمی سوچتا ہے بروں کو کیوں ملا، اچھوں کو کیوں نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا ہی میں دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ سے مطالبہ نہ کرے۔ لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اور اگر دنیا میں کم دے تو اس کا بدلہ آخرت میں ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے اچھی زندگی گزارنا اپنی ذات میں خود ایک انعام ہے، وہ خود ایک نعمت ہے۔ جس انسان کو دین کے مطابق زندگی جینے کی توفیق ملے اس پر بھی شکر واجب ہے۔ دنیا کا کچھ نہ ملے، دین ملے، چاہے ساری تکلیفوں کے باوجود ہو، اس پر بھی شکر واجب ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی عطا کی، جنت کا رستہ بتایا، جنت کے رستے پہ چلایا، جنت میں پہنچایا۔ ہدایت کے مراتب ہیں، ارشاد، توفیق، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اپنی نفی جب تک آدمی نہیں کرتا ہے توحید کا کمال اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میرا علم، میری عقل، میری صلاحیت، میری ریسرچ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جب تک کہ ہدایت نہ دے نہیں ملتا۔ لہٰذا دنیا میں اگر کسی کو کچھ نہیں بھی ملا ہے، اگر اس کو دین کی نعمت ملی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر واجب ہے۔ دین کے نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ مال و دولت دین کے مقابلے میں حقیر چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی، لیکن دین اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے کسی کو اگر دین کی نعمت دی ہے، توحید سے نوازا ہے، سنت کے راستے کی توفیق دی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا آدمی کفار، مشرکین، فساق و فجار کو دیکھے موٹروں میں جا رہے ہیں، بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اور ان پر عش کرے، ان کو دیکھ کر رش کرے، تو اس نے اپنے دین کو ذلیل کیا، اس نے دین کی ناقدری کی۔ اللہ نے تجھ کو وہ دیا جو اعلیٰ ترین نعمتوں کی چابی ہے، اس کے بغیر جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی۔ تو ان نعمتوں کی بجائے تو دنیا کی گھٹیا نعمتوں کے پانے والوں پر رش کر رہا ہے، تو یہ افسوس کی چیز ہے۔ تو دین کی نعمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا میں اپنے مزے اڑا لے اور ہم کو اللہ آخرت میں دے؟ جس انسان کے سامنے آخرت ہو اسے دنیا کی قلت، ذلت اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی۔ جس انسان کے سامنے آخرت کے وعدے ہوں اور ان وعدوں پر اس کا یقین ہو تو دنیا کی قلت سے اس کو دکھ نہیں ہوتا، ایسا آدمی راضی رہتا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔
ایسے آدمی کو دنیا کی محرومی دکھ نہیں دیتی ہے. جس درجے کا کمال کا یقین ہوگا اس درجے کی کیفیات اس کو نصیب ہوگی. اصل زندگی اندر والی ہے، کہ باہر سب تماشا ہے، باہر جو سب کو دکھائی دے رہا ہے سب تماشا ہے. لعب ولہو، اصل اندر کی زندگی ہے. جس کو اندر کی لذت نہ ملے باہر کی لذتیں اس کا سکون قائم نہیں کر سکتی ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے. اللہ کو کھو کے اطمینان کی تلاش بے وقوفی اور جہالت ہے. اللہ کو پا کے ہی اطمینان ملتا ہے. تو اگر اللہ نے ہم کو ایمان دیا، توفیق دی، توحید کی، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اگر ہم کو دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی نعمتیں نہیں ملی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اس پر دکھ کرنا وقت ضائع کرنا ہے، اس پر دکھ کرنا وقت ضائع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا کی جلد ملنے والی نعمتوں ہی کا طالب ہو، العاجلہ جلد ملنے والی دنیا، جس کا سارا ارادہ اور ساری طلب دنیا ہی کی زندگی کی نعمتیں ہوں، جلد ملنے والی. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں جلدی سے دیتے ہیں. سب نہیں دیتے، سب کو نہیں دیتے، ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق نہیں دیتے. جس کو چاہتے دیتے ہیں، اس کی چاہت میں سے جو ہم چاہتے ہیں وہ دیتے. مطلب دنیا کے طالب کو بھی سب نہیں ملتا، اللہ کو کھو کے دین کو چھوڑ کے بھی سب نہیں ملتا. اب دیکھیے آدمی توحید پر آتا ہے، رشتہ دار شرک میں پڑے ہوئے ہیں. چھوٹی مثال دیتا ہوں، بڑی مثال اس کے بعد. لوگ بولتے ہیں دیکھ تو وہابی ہو گیا نا، اہل حدیث ہوا، سلفی ہوا، درگاہ پہ نہیں جاتا نا، دیکھ کیسی مصیبت آئی تیرے اوپر. بعض اوقات یہ بھی اگر پرائمری اسکول میں ہو تو یہ بھی ڈگمگ ہو جاتا ہے. کیوں تکلیف آ رہی کے بعد، پہلے بیوی بیمار ہوئی، پھر اس کے بعد بچہ بیمار ہوا، اب میری حالت خراب ہوئی، میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، کیوں ایسا ہو رہا میرے ساتھ، میں صحیح جا رہا ہوں کہ غلط جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے جو لوگ درگاہ پہ جا رہے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے، کیا درگاہ پہ جاتے جاتے ہو رہے ہیں؟ ان کا کیا؟ جتنے بابا ہیں دواخانوں میں نہیں جاتے، وہ آئی سی یو میں بھی جاتے، ان کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، پولیس ان کو بھی پکڑ کے لے جاتی ہے. وہ سارے لوگوں کے انتریامی ہوتے ہیں، پولیس پکڑنے آ رہی معلوم نہیں دیتا ان کو، چھاپا مارا پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے ان کو گاڑی پہ. وہ پڑیا بناتے رہتے ہیں، ہاں ان کا کمپاؤنڈر بھاگ جاتا کیونکہ وہ پہلے اس میں دکھتا ہو، دیکھتا ہو پولیس آ رہی، بھاگ جاتا ہو. بابا اندر بزی رہتے ذرا اندر کے حجرے میں، پولیس آگے پکڑ لیتی اس کو، تو مین ٹارگیٹ وہ رہتا ہے. اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کیا ان پہ مصیبتیں نہیں آتی. جو شرک اور کفر میں پڑا ہے کیا وہ بیمار نہیں ہوتا؟ شرک اور کفر میں پڑے ہوئے کیا فقر و فاقہ ان پر نہیں آتا؟ ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، ان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ان کو دکھ درد نہیں ہوتا ہے؟ کیا خوش خوش رہتے سب؟ اس سے آگے جائیے، کفار و مشرکین کیا ان پر تکلیفیں نہیں آتی؟ کیا وہ دواخانوں میں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ایکسیڈنٹس نہیں ہو رہے؟ کیا ان کے جاب نہیں چھوڑ رہے؟ کیا وہ خودکشیاں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں ہے کچھ. ہمارے پاس کورونا میں کتنے لوگوں نے خودکشی کی، ریسیشن میں کتنے لوگوں نے پھانسیاں دی. ان پہ بھی حالات آتے ہیں، حالات سب پہ آتے ہیں. اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ایک کے بعد ایک آزمائشیں آتی رہتی ہیں. لیکن آدمی جب دین کے راستے پہ آتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. پہلے تو اچھا تھا نا تیرا، اب ایسا کیوں ہو رہا؟ غلط جا رہا تو بابا کو چھوڑا نا، دیکھ تیرے حالات ایسے ہو رہے. بہت نماز پڑھتا، پڑھ، اب دیکھ کیسی مصیبتیں آئیں گی تیرے اوپر. تو دین کی طرف جب آتا ہے تو اللہ اس کو جھٹکنے کے لیے تھوڑی سی اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے. یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹکتا کہ بھاگتا. سچا ہے کہ بس ہاں ڈسپلے کے لیے آیا ہے، تھوڑے دن کے لیے. ہر ایک کا ہے نا، چھٹیاں ہیں تو دیندار ہیں، چھٹیاں ختم ہو گئی تو واپس پرانی زندگی میں. چھٹیاں ہیں تو امام صاحب سے پہلے مسجد میں آتا چھٹی کے دن، مؤذن سے بھی پہلے. لیکن جب بزی ہو جاتا ہے تو پھر پانچوں وقت کی نمازیں غائب کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصیبتیں ڈالتا ہے. دین پہ آنے میں مصیبت ہے، دین چھوڑنے میں نہیں ہے کیا؟
تو آدمی دین کیوں چھوڑتا ہے؟ مصیبت یہاں بھی ہے، مصیبت وہاں بھی ہے، لیکن یہاں مصیبت ہے، وہاں مصیبت نہیں ہے۔ بے دینی میں یہاں تو مصیبت سے نجات نہیں ہے اور وہاں بڑی مصیبت منتظر ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دین کو چنے، دینداری کو چنے، چاہے مصیبت آئے، تاکہ بڑی مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو فقر و فاقہ مومن کے لیے عذاب نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سب کو گزارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کا طالب ہو، اسے ہم جلد جلد جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس میں مذموم، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا بنا کے اس کو داخل کیا جائے گا، عزت کے ساتھ نہیں جائے گا، ذلیل ہو کے جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، تین چیزیں۔ اور وہ شخص جس کا ارادہ، مقصود اصلی، گول آخرت ہو، جس کا ارادہ آخرت ہو، اور وہ آخرت کے لیے آخرت والی کوشش بھی کرے۔ ہاں شرط یہ کہ وہ ایمان والا بھی ہو، ارادہ کرے آخرت کا، اخلاص ہو اس کے اندر، عبادات دنیا کی، نام، شہرت، مال اور یہاں کے عہدے کے لیے نہ کرے، دین کا کام آخرت کے لیے کرے۔ تو پہلی شرط اخلاص۔ دو وسعى لها سعيها، آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرے، منمانی نہیں۔ جیسے آپ کو پنکھا آن کرنا تو آپ پنکھے کا ہی بٹن دباتے، آپ ٹیوب کا کتنی بھی بار دبائیں، ٹیوب کا بٹن دبائیں گے تو پنکھا آن ہونے والا نہیں ہے۔ تو مؤذن صاحب کیا بولتے ہیں، گھر میں بیوی بھی کیا بولتے، جس کا جو بٹن ہے وہ دباؤ نا۔ یہ موٹا سبق ہے۔ آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرنی پڑے گی۔ آخرت کے لیے کون سی کوشش ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت کی کوشش سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اہدنا الصراط المستقیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے تو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو پہلے ہوا اخلاص، دوسرے ہوا اتباع سنت، تیسرا وہو مؤمن، اللہ کے ہاں بھی مومن ہو، صحیح العقیدہ، عقیدہ صحیح چاہیے، اخلاص ہے، ہاں سنت بھی ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن بابا کے پاس بھی جاتا ہے، قبروں پہ بھی سجدے کرتا ہے، ان سے بھی دعائیں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کچھ کام کریں۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، نہیں، عقیدہ صحیح نہیں۔ وہو مؤمن، ایمان والا ہونا چاہیے۔ تقدیر کو نہیں مانتا، نہیں، ایمان، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ وہو مؤمن، وہ اللہ کی میزان میں ایمان والا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں آخرت میں قبول کی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہ خود اللہ کے ہاں مقبول ہو، اس کے لیے تین کام ضروری ہیں۔ ایک، آخرت کو مقصود بنائیں، دنیا کو نہیں۔ دو، سنت کے مطابق جیے، آخرت کے لیے کوشش وہ کرے جو نبوی رہنمائی سے معلوم ہوتی ہو، اپنے دماغ سے کچھ بھی گھڑ کے عبادات نہ کرے، جو جی میں آئے نہیں کرے، وہ کرے جس سے آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور تین، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو صحیح کرے، عقیدے کے بگاڑ سے اپنے آپ کو پاک کرے، ایسا آدمی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ ہم نے 15 حدیثیں دیکھیں، اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ باب نمبر 17، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وتخلیہم من الدنیا۔ اس بات کا باب بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی، کیسا جیتے تھے وہ لوگ، اور کیسا دنیا سے وہ اپنے آپ کو خالی رکھتے تھے، دنیا سے کیسی ان کی زندگی، دنیاوی یعنی ساز و سامان سے کس طرح ان کی زندگی میں
تخلی یا خلو ہوتا تھا، بچ بچا کے جیتے تھے. لمبا واقعہ ہے اور بہت اچھا واقعہ ہے، بہت سارے سبق اس میں ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے تھے اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان کنت اعتمد بکبدی علی الارض من الجوع. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ میں اپنے پیٹ کو زمین پر چمٹائے رکھتا تھا بھوک کی تکلیف کی وجہ سے. وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ. اور کبھی مجھے اپنے پیٹ پر اپنے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے پتھر بھی باندھنا پڑتا تھا بھوک کی تکلیف کی وجہ سے، کہ ٹھیک سے آدمی کھڑا رہے ورنہ جھک جائے تو پتھر باندھنا پڑتا تھا پیٹ پر. اس زمانے میں ایسا کرتے تھے لوگ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ. ایک دن ایسی بھوک کی حالت تھی، سوچا کوئی صحابی گھر لے جائے، دعوت کھلائے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو میں صحابہ کی جو گزرگاہ تھی، جہاں سے صحابہ عام طور سے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے سارے لوگ جاتے ہیں، ایسی جگہ میں نے دیکھ کے میں وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں سے سارے لوگ نکلتے تھے. فمر ابو بکر، تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے. فسألته عن آیت من کتاب اللہ ما سألته الا لیشبعنی. میں نے اسے ایک آیت کے بارے میں، یہ آیت اس کی تفسیر کیا ہے، یا یہ آیت ایسا پڑھیں گے کیسا پڑھیں گے، واقعی کیسا ہے، آیت کے بارے میں پوچھا. پیچھے بیک گراؤنڈ میں دل میں یہ تھا کہ جب بات کریں گے ٹھہرو تم کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں، چلو گھر جائیں گے تو بھوکا توڑنے بیچیں گے، بات بھی ہوگی اور ہاں کلام بھی ہوگا اور طعام بھی ہوگا. صحابہ سخی لوگ تھے، تو سوچا کہ جب بات کریں گے، بات کرتے کرتے چلیں گے، چلتے چلتے گھر جائیں گے تو کھائیں گے بھی. کام ہو گیا، علم بھی آیا اور کھانا بھی ملا. فمر ابو بکر فسألته عن آیت من کتاب اللہ ما سألته الا لیشبعنی فمر ولم يفعل. انہوں نے آیت کے بارے میں بتایا، چلے گئے، گھر کو لے کے نہیں گئے. ان کا احساس ہی نہیں ہوا یہ بھوکا ہے. ان کا دھیان پورا علم پہ تھا، ان کے چہرے پہ نہیں، سوال پہ دھیان تھا. ثم مر بی عمر، اس کے بعد حضرت عمر کا گزر وہاں سے ہوا. فسألته عن آیت من کتاب اللہ ما سألته الا لیشبعنی فمر فلم يفعل. حضرت عمر گزرے، ان سے پوچھا یہ آیت اس کا کیا ہے، ذرا بتائیے اس کے بارے میں. انہوں نے بتایا آیت ایسی ہے، اس کا ایسا ہے، پوری تفصیل بتائی. وہ بھی چلے گئے، گھر کو لے کے نہیں گئے ان کو. ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں سے ابو القاسم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فتبسم حین رآنی، آپ نے اس کو دیکھا، مسکرایا. چہرہ دیکھ کے پوری کتاب میں کیا معلوم پڑ گیا، مقدمہ دیکھ کے پوری کتاب پڑھ لی، کیا ہے اس میں، کیا ہو حالت کیا ہے، پوری چہرہ بتا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جانتے تھے، چہرہ دیکھ کے آپ بھانپ لیتے تھے کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ اکثر ساتھ میں رہنے والا آدمی آج حالت بگڑی ہوئی دکھ رہی ہے کچھ. تو کہتے ہیں فتبسم حین رآنی، جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو مسکرا دیے. وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، اور میرے چہرے پر جو آثار دکھائی دے رہے تھے، نقشہ پورا دکھائی دے رہا تھا، بھوک کے سارے حالات دکھائی دے رہے تھے، اور میرے اندر جو کیفیت تھی آپ نے بھانپ لی. ثم قال یا ابا ہر، کہا اے ابو ہر، ابو ہریرہ نہیں، ابا ہر. بلی نر مادہ ہوتی ہے تو ابا ہر نر کو کہتے ہیں. اے بلی والے، یا ابا ہر. قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا لبیک حاضر اللہ کے رسول. قال الحق، چل ساتھ میں چلو. ومضى فتبعته، آپ چلتے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے. موقع ملا، چھوڑنا نہیں چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ کوئی مدینے میں سخی نہیں. فدخل، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے. فاستأذن
فأذن لی فدخل، اجازت مانگی، پھر میرے لیے بھی اجازت ملی، میں اور داخل ہو گئے۔ فوجد لبنا فی قدح، ایک پیالہ آپ کے گھر میں آیا ہوا تھا اور اس میں دودھ تھا۔ فقال من این ھذا اللبن، گھر والوں سے آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ قالوا اہداہ لک فلان او فلانہ، فلاں فلاں نے آپ کے لیے ہدیے میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، ہدیہ کھاتے تھے، تو گھر والوں سے پہلے پوچھ لیتے تھے یہ کہاں سے آیا، اس کی پوزیشن کیا ہے، کھانے کی ہدیہ ہے، صدقہ ہے، کیا ہے؟ تو کہا آپ کے لیے ہدیے میں آیا ہے، فلاں فلاں نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ قال ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ، اب یہ سمجھ رہے آپ ملنے والا ہے اپنے کو۔ آپ نے کہا ابا ہر، کہا حاضر اللہ کے رسول، الحق الى اہل الصفۃ فدعهم لی، جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ۔ صفہ میں کم سے کم 70 لوگ تو رہتے تھے ایک وقت میں، بعض علماء نے 400 تک کی گنتی بتائی ہے۔ تو کہا کہ جاؤ صفہ والوں کو بلاؤ۔ کہتے ہیں قال ابو ہریرہ بیچ میں بتا رہے صفہ والے کون، کہتے ہیں وہ اہل الصفۃ اضیاف الاسلام، اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، اسلام کی بنیاد پر مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئے اور مہمان تھے مسلمانوں کے۔ لا یأوون الی اہل ولا مال ولا علی احد، ان کا کوئی گھرانہ مدینے میں نہیں تھا، ان کی کوئی پراپرٹی مدینے میں نہیں تھی، اور کوئی ایسا تھا نہیں جس کے ہاں جا کر وہ ٹھہر سکتے تھے۔ اذا اتته صدقة بعث بها الیہ ولم يتناول منها شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب صدقے کا کوئی کھانا آپ کے پاس آتا تو آپ وہ ان کے پاس بھیج دیتے اور آپ اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا، ہدیے میں کھانے کی چیز آتی، تو آپ ان کو بلا بھیجتے اور خود بھی کھاتے اور اس ہدیے میں ان کو بھی شریک کرتے۔ کہتے ہیں فَسَاءَنِي ذَلِكَ، جب آپ نے کہا جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ، تو مجھ کو بہت برا لگا، بہت چوٹ پہنچی اس سے کہ اب کیا کرنا ہے، صفہ والوں کو بلا کے لاؤ، ایک پیالہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفہ والے، تو اب جانے کا ان کو میں جا کے بلا لاؤں ان کو۔ کہتے فَسَاءَنِي ذَلِكَ، مجھے بہت برا لگا۔ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي، اب اندر ہی اندر بات کر رہے ہیں، آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا تو خود سے ہی باتیں کرنے لگتا ہے، اب اندر کیا چل رہا خود بتا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، یہ ایک پیالہ دودھ کا اہل صفہ کے کیا کام کا؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، کہ میں تو زیادہ حقدار تھا، پہلے میں پہنچا نا اس کا، اور میری حالت کیسی ہو رہی ہے، چکر آ کے گر رہا ہوں میں۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی واقعے میں، اس کے بہت سارے طریق ہیں، اس میں ایک روایت میں ہے، ایک طریق میں کہ چکر آ کے گرے بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اٹھائے ان کو، تو کہا کہ سب سے زیادہ حقدار تو اس دودھ کا میں ہوں، میری حالت کیسی غیر ہو رہی ہے، تو ذرا میں ایک پیالہ پی کے مجھ کو طاقت ملے گی، صفہ والوں کا کیا ہے اس میں؟ اور پھر کہا کہ فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، اگر سارے اہل صفہ آئے تو آپ مجھ کو ہی حکم دیں گے ان کو پلاؤ۔ فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، اور جب ان کو پلانا شروع کروں گا میرے تک کیا پہنچے گا، ایک پیالہ ہے، ان میں سے بلاؤں گا کچھ پی لیں گے رہ جائیں گے، میری قسمت میں تو کچھ آنے والا، اب اندر ہی اندر چل رہا ہے یہ سب نیگیٹو تھنکنگ۔ لیکن دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے وَلَمْ يَكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بُدٌّ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے سوا اور کوئی راستہ تو تھا نہیں۔ اس میں اللہ کا فرمان صحابہ مانتے تھے، اس میں اشارہ اس طرف، صحابہ مانتے تھے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم اللہ کا ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔
جب آپ نے حکم دیا جاؤ صفحہ والوں کو بلا لاؤ، اب تو آپشن ہے نہیں اپنے پاس، کچھ ملے گا نہیں ملے گا سب بات کی باتیں، جا کے بلانا پڑے گا۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، اب میں گیا ان کو بلایا تو بھی بولے اچھا چلو آگے دعوت قبول کر کے وہ بھی آ گئے، بولے جاؤ تم پی لو، ہم لوگ کو ضرورت نہیں، سارے کے سارے آ گئے وہ لوگ۔ فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، انہوں نے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی۔ فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، اب سب آگے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنی اپنی نشست اپنی اپنی جگہ سب نے پکڑ لی۔ قال یا ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ، کہا اے ابا ہر، کہاں اللہ کے رسول حاضر ہوں، جو حکم چاہے فرمائے۔ قال خذ فاعطیم، یہ لو پلاؤ ان کو، جیسا سوچے تھے ویسا ہی نکلا، پلاؤ ان کو۔ قال فاخذت القدح فجعلت اعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، میں نے وہ پیالہ لیا ایک آدمی کو دیتا اور وہ پورا سیر ہونے تک پیتا، اور اس کے بعد میں ثم يرد علی القدح، پھر مجھے وہ پیالہ لوٹا دیتا۔ فاعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، پھر اس کے بازو والے کو دیتا، پورا پیٹ جی بھر کے پیتا، پھر واپس مجھ کو دیتا۔ ثم يرد علی القدح فيشرب حتى يروى، پھر وہ مجھ کو لوٹا دیتا، اور ثم يرد علی القدح حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1 2 3 جتنے لوگ تھے اہل صفا میں سے، میں دیتا، وہ پیتا، سیر ہو کے پیتا، واپس دیتا، پھر دوسرے کو دیتا، وہ سیر ہو کے پیتا، پھر واپس دیتا، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سب پی لیے۔ حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلهم، یہاں تک کہ گھوم پھر کے وہ پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور ساری قوم اہل صفا جتنے تھے سب کے سب ایک دم سیر ہو گئے تھے دودھ پی کے۔ فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھا اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ آپ کو معلوم تھا ان کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہوگا پاسبل، تو آپ میری طرف دیکھے اور مسکرائے۔ فقال ابا ہر، اے ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہ کے رسول۔ قال بقیت انا وانت، بس اب 2 ہی لوگ رہ گئے، میں اور تم۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، کہا ہاں اللہ کے رسول، بالکل سچ بات ہے، بالکل سچ بات ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر سوچیے آپ، ایک تو بھوک پیاس، پریشان اتنے، دوسرا یہ کہ اتنی بڑی فوج ہے، سب کو پلانا، ان کے ہاتھ سے پلا، دیکھ رہے دودھ جا رہا آ رہا جا رہا آ رہا، اور مجھ کو نہیں مل رہا ہے، اور میرا نمبر کب آئے گا اور ختم ہوا تو کیا کروں۔ اخیر میں رہ گئے، کہا تم، میں اور تم بچ گئے۔ کہا قال اقعد فاشرب، بیٹھ جاؤ پیو۔ فقعدت فشربت، میں بیٹھ گیا اور میں نے پیا۔ فقال اشرب، اور پی۔ فشربت، کہا اور پیا میں نے۔ فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا، بار بار میں پیالہ دینے جاتا، اب اور پی اور پی اور پی، یہاں تک کہ میں نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب اندر جانے کے لیے رستہ ہی نہیں، یہاں تک پیا ہوں، اندر جانے کا رستہ بھی جام ہو گیا ہے، اتنا میں سیر ہو گیا، فل ہو گیا ایک دم۔ قال فارنی، آپ نے کہا لاؤ ادھر لاؤ۔ فاعطیته القدح، میں نے آپ کو پیالہ دیا۔ فحمد اللہ وسمى وشرب الفضل، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف، الحمدللہ، یعنی کام ہو گیا، سب پیے، ہاں سب ہو گیا، ایک پیالے میں ہو گیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت تھی، تو اللہ کی حمد کی، کیونکہ اللہ کے بڑھانے سے بڑھا، وہ تھا قریب لیکن اللہ نے اس سے ضرورت پوری کر دی، اور اللہ کی حمد کی، پھر وسمى، بسم اللہ کہا، وشرب الفضل، اور جو بچا ہوا تھا آپ نے پی لیا، بچا ہوا آپ نے پی لیا۔ تو یہ واقعہ ہے،
اس میں کئی سبق ہے ہمارے لیے. اس میں بڑا سبق یہ ہے کہ کم وہ ہے جس کو اللہ کم کرے، زیادہ وہ ہے جس کو اللہ زیادہ کرے. کبھی اللہ تعالیٰ کم کو بھی زیادہ کر دیتا ہے اور کبھی زیادہ کو بھی کم کر دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اب دیکھیے ایک پیالے کی کیا حیثیت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عادتاً دیکھ رہے تھے کہ پیالے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی کیسے کافی ہوگا، لیکن کافی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے. صحابہ میں یہ تھا کہ اپنی چاہت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دیتے تھے. جو کہا وہ مانا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک پیالہ کیسے کافی ہوگا، لیکن سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی مانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں کامیابی ہے. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. اس واقعے میں سب سے بڑا سبق اگر دیکھا جائے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ لے کر آؤ، بلاؤ ان کو. تو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، دل میں تو یہ ہو رہا تھا کہ کافی کیسے ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں تھی. اندر سے یہ مان رہے تھے کہ حکم آیا تو جانا پڑے گا. نفس تو نہیں مان رہا ہے لیکن جانا پڑے گا. گئے، بلایا، اور پھر جب فرما برداری کی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے پہلے ان کو پلا کے بھیجا نہیں گھر کو، دیکھ تو گوار ہے اس کا، اور سب کو پلانے کے لیے دیا. اور سب کو پلانے کے بعد پھر آپ نے پیالہ رکھے گا، اتنا ہی ہے نا، ختم نہیں ہوا. خاموش زبان میں آپ نے مسکرا کر بتایا دیکھ ہے نا، اور پھر دیا تو پیا. اب اتنا پلا کہ ان کے پاس جگہ نہیں رہی. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کبھی کبھار ایک دم سیر ہو کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اتنا کہ اب جگہ نہیں جانے کی. اور آپ نے سب سے آخر میں پیا. اس میں ادب یہ ہے، ابن حجر نے کہا ہے کہ پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا اور صاحب البیت اس کے بعد پیے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب کو پلا رہے تھے. ساقی القوم آخرهم شربا، لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا، یہ ادب ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پیے گا جس کی پراپرٹی ہے، جس کی چیز ہے. تو اس کے اخیر میں آپ نے پیا، ان کے بعد آپ نے پیا. تو یہ اسلامی آداب میں سے، اور اس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، بسم اللہ کہا، اس کے بعد پیا. تو یہ اس میں امام البخاری بتا رہے دیکھو صحابہ کیسا جیتے تھے کہ بھوک کی حالت اتنی ہوتی تھی، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور یہ اس آدمی کا حال ہے جس نے سب سے زیادہ روایتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا علم والا، اتنا دین کی خدمت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ اتنے اونٹ ہے، ہاں اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جگہ ہے، زمین ہے. یہ خود اہل صفہ کی طرح تھے، بالکل وہیں رہنے والے لوگوں میں سے تھے. اور بھی کئی روایتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائے کی طرح چمٹے رہتے تھے. تو یہ دین کی خدمت کرنے کے باوجود ایسی حالت. بعد کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات کھولی، لیکن شروع کا دور آپ دیکھیے، اتنا سختی کا دور، اتنا مشقت کا دور ایسا گزرا. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کم کو بھی زیادہ کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے. تو کم زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں. مزید یہ کہ نیک لوگ بھی فقر و فاقے میں رہتے ہیں. یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. اچھے سے اچھے لوگ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، اتنے علم کے طالب اور علم کی نشر کرنے والے، سر فہرست حدیثوں کی نقل کرنے والے، لیکن ان کا بھی حال کیا تھا؟ ان کے لیے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، چکر آ کے گرتے تھے. اسی لیے ایک روایت میں کہتے ہیں لقد رأیتنی وانی لأخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجرۃ عائشہ مغشیا علیہ، کہ میں نے خود اپنے آپ کو ایک حال میں ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ میں بھوک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر
اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان چکر آ کے گر جاتا تھا، غش کھا کے گر جاتا تھا۔ فیجیء الجائی، آنے والا آتا، فیضع رجلہ علی عنقی، میری گردن پر پاؤں دے کر دباتا، ویرا انی مجنون، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ مجنون ہے، جنون سے ٹھیک کرنے کے لیے اس زمانے میں ایسا کرتے تھے، گردن پہ پاؤں رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ما بی من جنون ما بی الا الجوع، مجھے جنون کی حالت پیش نہیں آتی تھی، میں مجنون نہیں تھا، لیکن بات یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال تھا۔ تو ایسے حالات انہوں نے گزارے، ایسے حالات میں وہ گزرے، جیے۔ اللہ رب العالمین نے بعد کے دور میں ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیے، آپ کا بھی حال کیسا تھا، اور آپ اس تھوڑے میں بھی دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تھوڑے کو بھی زیادہ کر دے، اور اللہ چاہے تو زیادہ کو بھی کم کر دے۔ اس لیے اعتماد پیالے پر نہیں رکھنا چاہیے، نگاہ پیالے پر نہیں رکھنا چاہیے، پیالے میں برکت ڈالنے والے پر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اس پیالے سے پورے قافلے کو پلا دے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ تھوڑا سا پانی وضو کا کافی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے۔ تو یہ مومن کے لیے ہے کہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، برکت ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، وہ اس کم کی وجہ سے بے دینی کی طرف نہ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔